آداب دوستو، محترم جناب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اس ہلاکت خیز طوفان پر ابھی بھی بند باندھا جا سکتا ہے۔ نوٹ: یہ تحریر مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر جناب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہے، لیکن اس کے مخاطب تمام بزرگان ملت ہیں جو اپنی اپنی انفرادی اہمیت کے باوجود مسلمانان ہند کی واحد اجتماعیت سے خود کو منسلک رکھتے ہیں۔ از قلم عدیل اختر۔ جناب علی، مجوزہ وقف قانون کے خلاف بورڈ کی علامتی حرکت و سرگرمی سے خاص و عام مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر بیداری آئی، اور بورڈ نے جس کام کی ان سے اپیل کی تھی اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یعنی دھڑا دھڑ ای میل بھیجے۔ اس مہم کے حوصلے سے اس بات کو ہم جتانا چاہتے ہیں کہ ملک بھر کے مسلمان اپنی اجتماعی قیادت کے ساتھ ہیں، اور جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ان میں وہ اپنی اجتماعی قیادت سے اجتماعی حرکت و عمل کے منتظر ہیں۔ چنانچہ مسلمانان ہند اپنی تاریخ کے جس بڑے خطرے سے گھر گئے ہیں اس سے ان کو نکالنے کی ذمہ داری اس اجتماعی قیادت پر ہی ہے جس کی سربراہی آپ کر رہے ہیں۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں کچھ بھی کوتاہی یا پہلو تہی اس اجتماعی قیادت کا ایک تاریخی جرم ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی جواب دہی بھی یقینی طور سے ہوگی۔ اس تمہید کے بعد ہم بزرگان ملت سے مؤدبانہ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی جارحیت کو اس کی بنیادی اور حقیقی تناظر میں دیکھیں اور تسلیم کریں۔ اس بنیادی تناظر سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ مذہبی قومیں ہیں جن کے مذہبی عقائد اور تصورات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک سیاسی اتحاد وطن کی آزادی کے مقصد سے وجود میں آیا تھا، اس کے باوجود دونوں کے درمیان مذہبی اختلاف اور سیاسی و معاشی مفادات کی کشمکش آزادی کے تحریک کے دوران جاری رہی، جس کے نتیجے میں ملک کی تقسیم عمل میں آئی۔ یہ تقسیم واضح طور سے مذہب و ملت کی بنیاد پر تھی، تاہم اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی نے تقسیم شدہ ہندوستان میں ہندوؤں اور دیگر غیر مسلم قوموں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ سیاسی قوم بن کر رہنا منظور کیا تھا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ تقسیم وطن کو قبول نہ کرنے والے قائدین و اکابرین ملت کو اس وقت کی ہندو قیادت نے یہ یقین دلایا تھا کہ ملک مشترک ہوگا، حکومت اور سیاست کا نظام اکثریت کے مذہب و ثقافت پر اور محض اکثریت کی خواہش پر مبنی نہیں ہوگا، دستور و آئین سیکولر بنیادوں پر ہوگا، تمام مذہبی و لسانی طبقوں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر طویل بحث و مباحثے کے بعد دستور ہند بنا، اور دستور ساز اسمبلی میں اکثریت کے سیاسی نمائندوں نے بار بار مسلمانوں کے نمائندوں اور قائدین کو یقین دہانیاں کرائیں، لیکن آزاد ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جس سیاسی پارٹی کے ہندو لیڈروں نے بڑھ چڑھ کر یہ یقین دہانیاں کرائی تھیں، وہی پارٹی اپنے 50 سال سے زائد دور اقتدار میں نظام حکومت کو عملی طور پر غیر جانبدار اور منصفانہ سیکولر بنائے رکھنے میں ناکام رہی، مسلمانوں سے نفرت رکھنے والے ہندوؤں کے زیر اثر رہی، اور مسلمانوں کو برابر سے ترقی، تحفظ اور عزت دلانے کے وعدے کو پورا نہ کر سکی، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی ترقی کا تناسب اور گراف اس وقت جہاں تھا وہاں سے اوپر اٹھتا جاتا، جیسا کہ ہندوؤں کے اعلیٰ اور ادنا طبقات کے ساتھ ہوا، برعکس گرتا ہی رہا، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے سے تقریباً بے دخل ہو کر رہ گئے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یا مسلمان بنام حکومت مقدموں میں عدالتیں منصفانہ فیصلے کرنے میں بھی ہمیشہ ناکام رہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے خونی فسادات شروع دن سے ہوتے رہے، ان فسادات کی تحقیقاتی رپورٹیں بھی آئیں اور ان میں قصورواروں کی نشاندہی اور سزا کا بھی ذکر ہوا، مگر مسلمانوں کو بھروسہ دلانے والے ہندو لیڈران اور سیکولرزم میں یقین رکھنے والی پارٹی اپنا مضبوط اقتدار رکھنے کے باوجود مسلمانوں کو تحفظ بھی نہیں دے سکی اور انصاف بھی نہیں دے پائی۔ اس سب کے باوجود ہندو خواص و عوام میں فرقہ پرستی اور مسلمانوں سے نفرت و عداوت بڑھتی گئی، اور وہ ان سیاسی طاقتوں کو مضبوط کرتے گئے جو مسلمانوں سے ان کو خوف دلاتی ہیں اور مسلمانوں سے نفرت کے جذبات کی تسکین کرتی ہیں۔ گجرات میں 2002 میں سرکاری مشینری کے تعاون سے ہوئے مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ہیرو بن کر ابھرنے والے سیاسی لیڈران کو انہوں نے اپنا اصل قائد اور نجات دہندہ سمجھا، اور اسی جذبے سے اپنی سیاسی قیادت کے لیے بھی سیکولرزم کا نعرہ لگانے والی پارٹیوں کے بجائے ہندو راشٹر کا نارہ لگانے والوں کو اپنی اجتماعی حمایت دیتے چلے آ رہے ہیں۔
ملک میں بتدریج آنے والی اس تبدیلی کے بعد آج ملک کا سیاسی منظرنامہ، انتظامیہ و عدلیہ کا رویہ اور مجموعی ہندو موقف، جسے ہندوؤں کا اجتماعی ضمیر کہہ سکتے ہیں، جسے ایک موقع پر عدالت نے قوم کا اجتماعی ضمیر کہا تھا، ایک واضح نوشتہ دیوار ہے کہ تشکیل ملک و آئین کے وقت اکثریت کی طرف سے دلائے گئے بھروسے اب بے معنی ہو گئے ہیں۔ عوامی اور سرکاری دونوں سطحوں پر مسلمانوں کے خلاف ایک کھلی جنگ جاری ہے۔ دنیا میں نسل کشی کے بڑے سانحات کا مطالعہ کرنے والے ماہرین نے اجتماعی اور عمومی نسل کشی کے اقدامات سے پہلے کے تدریجی مراحل کی نشاندہی کی ہے، وہ سب بظاہر پورے ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمانان ہند تاریخ کے ایک بڑے خطرے کی زد میں ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے اکابرین کو اپنے انسانی عقل و شعور سے بھی صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے، مومنانہ فراست سے بھی حقائق کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن و سنت کی واضح ہدایات سے بھی رہنمائی لینی چاہیے۔ اس سکہ بند ذہنیت سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم مستقل حالت امن میں ہیں۔ یہ وقتی سیاسی چڑھاؤ اتار ہیں، سیاسی پارٹیوں کی تبدیلی سے اقتدار کی کیفیت بدل جائے گی، عوام کا سیاسی موڈ بدلنے سے یہ آگے گھومتا ہوا پہیہ پیچھے کی طرف گھومنے لگے گا، اور ہم مسلمانوں کو کسی اجتماعی چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک فریب خوردہ ذہنیت ہے، اور ذہنی شکست نیز حالات کے سامنے خود سپردگی و حرکت و عمل سے بے نیازی حالت ہے۔ لہذا آپ لوگ اپنے تمام دیگر مشاغل و مصروفیات کو چھوڑ کر ملک میں ملت کے وجود کی اور ملت کے املاک و اسباب کے تحفظ کی فکر کریں، سر جوڑ کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دلوں کو خالص کریں، قرآن و سنت سے رہنمائی لیں، اور نئے موقف کے ساتھ ملت کی قیادت کریں۔ ہمارے خیال میں اب پھر سے ایک گول میز کانفرنس کے لیے ملت کے اکابرین کو آواز اٹھانا چاہیے۔ اس آواز میں زور اور اثر پیدا کرنے کے لیے پوری ملت کو پورے ملک میں حرکت میں لانا چاہیے۔ ملک کے تمام فرقوں اور سیاسی طاقتوں کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہیے کہ اکثریت کی قیادت اگر ملک کو اکثریت کا ملک بنانا چاہتی ہے اور اقلیتوں کے حقوق سلب کرنا چاہتی ہے، تو باقی تمام فرقوں کو بھی آزادی کے ساتھ اپنے عقائد، اپنی ثقافت اور اپنی پسند کے مطابق رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے گول میز کانفرنس میں بیٹھ کر کیا کرو۔ ہمیں یقین ہے کہ جب آپ یہ موقف اختیار کریں گے اور تمام فرقوں اور گروپوں کے حق کا مطالبہ کریں گے تو فی الحال یہ دھول بیٹھ جائے گی، اور ملک کی ایک اور تقسیم در تقسیم کے اسباب پیدا کرنے والے لوگوں کے خلاف ان کے تمام سیاسی اور سماجی و مذہبی مخالفین اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ڈرے سہمے مظلوم و مقہور مسلمانوں کے اندر ایک توانائی اور خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور انہیں خود کو سنبھالنے و آگے بڑھنے کا کچھ موقع مل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ لوگوں نے اگر وقت رہتے کروٹ نہ بدلی، غنودگی کی حالت سے نہ نکلے، نہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آج کے منگول مسلمانان ہند کے ساتھ کل کے منگولوں کی تاریخ دہرا دیں گے۔ اللہ ہم گنہگار مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے، اور ہمارے اکابرین کو فکر آخرت اور شوق خوشنودی رب عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔